اور ابتدا دو شعروں سے کریں گے۔ فرہاد کا رک گیا ہے تیشہ، پتھر نے سوال کر دیا ہے، اور آنسو ہی نہیں مریض دل کو ہر زہر ابال کر دیا ہے۔ چودھری محمد علی صاحب مرحوم کے اشعار ہیں، اور وہ شعر ہی کیا ہوا جو ادب کے طور پر متعارف ہوا اور ادب تک ہی اس کے معنی اور مفاہیم محدود رہ گئے۔ وہ تو آپ نے ایک دفعہ ایک بات کر دی، معاشرے میں اس خیال کو ایک دفعہ پیش کر دیا، پھر اس نے اپنے رستے خود بنانے ہیں۔ اس وقت سوال نہ اٹھانے کی جو ڈیڈ لاک والی کیفیت ہمارے معاشرے میں بلکہ جگہ جگہ دیکھا جائے تو وہ اس میں پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا میں اس کا اپنا رنگ ہے، یورپ میں نسبتاً سانس آنے والی کیفیت ہے، امریکہ میں دم گھٹنے والی حالت بھی آئی تھی اور لوگوں نے دیکھا بھی پھر اس کا رزلٹ۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یعنی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں حالت یہ ہے کہ اگر سانس نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد سانس اکھڑنے والی جو صورتحال ہے اس کا ماحول بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں سوال اٹھانا نسبتاً زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا والی بات ہے، فراز نے جیسے کہا تھا، تو بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر وہی گندے جوہر والا پانی ہوگا جس میں دم گھٹ کے اگر مرنا ہے تو پھر سانس لیتے لیتے کیوں نہ بندہ مرے، جب نتیجہ ایک ہی ہے کہ میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، تم آؤ تو کیا نہ آؤ تو کیا، اور ہے یوں بھی زیاں اور یوں بھی زیاں، جی جاؤ تو کیا مر جاؤ تو کیا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس میں پھر ایسا انتخاب کر لینا زیادہ بہتر ہے کہ جس میں اگر کوئی تھوڑا بہت نقصان بھی پیش آنے کا ہے تو کم از کم انسان کو اپنے آپ سے اور ذاتی طور پر تو ایک ضمیر کے لحاظ سے تسکین کی کیفیت اس کے پاس ہو۔ 22 جون 2020 کو یہ قرارداد وہاں پر پیش کی گئی نیشنل اسمبلی میں، پاکستانی پارلیمنٹ میں، اور وہ میرے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب سرکاری اسکولوں میں جہاں بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اسم گرامی لکھا جائے، پڑھا جائے یا پکارا جائے تو وہ اس طرح سے ہو: رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسپیکر صاحب کو، جناب اسپیکر کو میں نے بھی یہ فرماتے سنا کہ کہتے ہیں میں آج ہی رات حجۃ الوداع والا خطبہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفاصیل بتائیں، وہ خطبہ جو دنیا کا چارٹر ہے اس میں سے انہیں آخری نبی والی بات یاد آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور انہوں نے جو یہ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، آج سے تمہارے جان مال جو ہیں ان کا ذمہ ہے اور ان کے تحفظ کی ضمانت ہے، ان کی حرمت کی بات ہے، اور جو معاشرتی امن ہے اس کو پریویل کیسے کرنا ہے اور کروانا ہے سوسائٹی میں، اور وہ ایک جو اتنی کہ وہ خطبہ تو یہ ہے کہ سراپے پہ جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے۔ اس میں تو ایک ایک لائن ایسی ہے کہ جو سماجی شعور، سماجی انصاف، گڈ گورننس، بیٹر پالیٹکس اور صحت، سہولت اور ایسے ساری انسان کی جو معاشی، معاشرتی اور علمی، تمدنی، روحانی ضروریات ہیں وہ ان کا احاطہ کرنے والی گفتگو تھی، اور فرمایا تھا کہ ان کی اہمیت ایسی ہے کہ جو اس وقت نہیں ہے وہ ان کو میری طرف سے یہ بتا دیں، اور وہ بتانے والے جو ہیں وہ آج تک ہیں۔ حیرت ہے
کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو اس میں سے 1500 سال کے بعد جو اس میدان عرفات میں موجود نہیں تھے، یعنی اہل پاکستان، ان کو بتانے کے لیے صرف ایک خبر تھی، ایک ہی جملہ تھا کہ جناب میں نے تو رات کو ہی پڑھا ہے وہ خطاب کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہاں تک جب صورتحال پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ ہم نے ہمارا کسی کی رائے کے اوپر صرف رائے زنی کرنا ہمارا نہ مقصد ہے، نہ شوق ہے، نہ وہ اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس حکومتی ارکان میں سے خاص طور پر جس وزیر نے اور تحریک انصاف کی جس طرح انہوں نے جب پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک طرف سے ایک فیلر چھوڑا، پھر دوسری طرف سے سندھ اسمبلی میں جا کے اس کو مزید ہائی لائٹ کیا، پھر تسلی نہیں ہوئی تو اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اب اس کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایک ایم پی اے سے لے کے تو کہتا ہے میں پیش کر رہا ہوں، اب یہ ہم ساروں کی جوائنٹ قرارداد ہے اور اس کے اوپر سائلنس ہے اور سوال نہیں اٹھایا جا رہا۔ چلیں پوچھیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی ذاتی طور پر کسی بھی لحاظ سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہیں۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ جب تک ان منسٹروں کے ہتھے یہ ٹول نہیں چڑھا تھا اور یہ اس کو قراردادوں کی سطح پر لے کے نہیں آئے تھے، اس وقت تک وہ جو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس کی کیا حیثیت تھی؟ ایک